سر اظہر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں 1973 کا جو آئین ہے وہ بھٹو صاحب کی وراثت کہا جاتا ہے، وہ کیوں اور کیسے؟ ہم چاہیں گے تھوڑا سا اس پہ بھی ڈسکس کریں ذرا. آپ نے پوچھ ہی لیا ہے مجھ سے تو میں کچھ باتیں بتلاؤں گا جو اب تک سامنے نہیں آئی ہیں. دیکھیے، بھٹو صاحب کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ ایک متفقہ آئین بنایا. ٹھیک ہے نا. بھٹو صاحب آئے تھے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے، بالکل. اور 82 سیٹس لے کے اوور ویلمنگ میجورٹی 2/3 سے بھی زیادہ. اب اس خواہش میں انہوں نے بہت ساری چیزیں جسٹ ٹو ہیو، اگر فرض کریے 100% کنسنسس نہیں بھی ہوتا، 90% ہوتا، 95%، کیا فرق پڑتا تھا. بٹ آپ کو کوئی چیزیں کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے، ہم لوگ سب مسلمان ہیں، لیکن ان لوگ بھٹو صاحب جب یہ آئین پاس ہوا تو وہ اپنے پرائم منسٹر چیمبر سے نکلے، مہراج صاحب اسی کوریڈور میں جا رہے تھے تو انہوں نے مذاق کیا، مہراج مہراج، بلکہ وہ کہتے تھے لیڈر لیڈر، اس طریقے سے مذاق کر کے کہتے تھے. انہوں نے کہا جی بھٹو صاحب، یہ سب بھائی آئین پاس کیا تو انہیں مبارکباد نہیں دی؟ تو انہوں نے نہیں، بہت مبارک ہو آپ کو بھٹو صاحب. اسے نہیں یار، دل سے نہیں کہہ رہے. کیا مطلب، تمہیں کیا چبھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھٹو صاحب، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اسلام کو آپ لے آئے، مذہب کو لے آئے، کوئی قانون قرآن و سنہ وغیرہ کے بغیر نہیں نافذ ہوگا، اور آپ نے ایسی شک ڈال دی ہے کہ ایک بڑی دور تک ایک مصیبت بنے گی. ہم سب مسلمان ہیں، یہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مذہبی جماعتوں کو ملا تھا؟ بھٹو صاحب نے کہا ارے کیا کر رہے ہو یار، ادھر بات کر رہے ہو. ہاتھ پکڑا اور اپنے پرائم منسٹر چیمبر میں لے گئے. اسے یار یہ بات ادھر کرنے کی تھی. انہوں نے کہا آپ ہی نے چھیڑا مجھے، آپ ہی نے کہا تو مجھے جواب دینا تھا. اسے یار آپ بتلائیے، کیا ہماری یہ 3-4 سیٹیں جماعت اسلامی کی تھی نا، 2 ادھر سے ملی، اگر طارق عزیز اور مہراج بھائی ادھر سے لڑتے، یہ لیفٹ کی بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. بھٹو صاحب کی ساری مدد کی. بھٹو صاحب 35 سیٹیں دے رہے تھے مہراج محمد خان کو کہ جسے تمہیں دینا ہے، لیکن جو مہراج بھائی کی کمزوری یہ تھی کہ وہ دو کشتیوں میں سوار تھے. ایک لیفٹ کی جو سوشلسٹ پیچھے جو تھے، نام نہیں لوں گا، ہمارے بزرگ تھے، اور پیپلز پارٹی جنہوں نے بھیجا تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ جا کے پیپلز پارٹی بناؤ. تو انہوں نے آخر میں کہا الیکشن، بھٹو صاحب مہراج صاحب نے کہا بھائی نوجوان لوگ ہیں، اب ہمیں بھی مطلب 25 برس کے الیکشن لڑ سکتے. مہراج بھائی نے کہا کہ تمہارے لیے بڑی سیف سیٹ نکالی ہے ملیر سے. مجھے یاد ہے آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا پیپلز پارٹی مضبوط ہے، انہوں نے کہا این ایس ایف بہت مضبوط ہے. این ایس ایف واز اے ویری پاورفل فورس دیٹ ٹائم. ہم نے کہا آپ نہیں لڑ رہے ہیں تو ہم بھی نہیں لڑ رہے ہیں. یعنی ہم میں اتنا شعور نہیں تھا، ہم ذہن انقلابی تھا نا. تو پتہ نہیں، شاید پارلیمنٹ میں جانا، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ہم لوگ 24-25 برس کے تھے، انقلاب کا جنون تھا. لیکن وہ بڑی غلطی تھی تاریخی. تو اب دیکھیے کہ جتنا ہم نے ضیاء الحق کا منافقانہ اسلام، جتنا ہم اسلام کو لے کر کے آئے ہیں سیاست میں، اس معاشرے میں اتنی ہی منافقت پھیلی ہے، معاف کیجیے گا. تو ہمیں آپ نے آئین کی بات کی، میں شاید کرتا نہیں لیکن آپ نے بہت زور دیا. تو یہ کمزوری بھی تھی، ہاں وہ پرائس پے کرنی پڑی کہ متفقہ آئین ہو. لیکن آج وہ سارے پرابلمز جو اس وقت کے پرابلم ہمیں بہت چھوٹے نظر آ رہے ہیں، آج تو ایک انبار ہے. اس کے لیے میں بات کر رہا تھا کہ وی نیڈ اے نیشنل ریفارم ایجنڈا. اور آپ نے وہ، یعنی آئیڈیالوجیکلی ہم شفٹ ہو گئے نا. تو ہم ان چیزوں کے لیے ہمیں ایک ڈسکشن کرنا ہے اور ہمیں ایک نئے ایجنڈے پہ جانا ہے. پولیٹیکل ایجنڈے پہ ہی عوام اتفاق کریں گے، یونائٹ ہوں گے. وہی دیٹ از دی وے آؤٹ جو میں سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک.